شب ذی القعدہ مطابق 8 ستمبر کا یہ سیکشن میرے رہنما سے ہو رہا ہے. میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات کے لیے آن لائن ہوں. آپ لوگ اپنا سوال پوچھیں. ای میل کے ذریعے سوالات ارسال کرنے والے اور سلسلے میں شامل ہونے والوں کی جانب سے سلام مسنون قبول فرمائیں. جی. پھر جمعہ کی تقریر میں امام صاحب نے شرک پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ شرک کسی کا بھی معاف نہیں کیا جائے گا. اگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی کرتے تو بھی اللہ معاف نہیں فرماتا. اس کے ثبوت میں انہوں نے قرآن شریف کی سورہ انعام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سورہ میں اللہ نے 18 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا نام لیا اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے اگر شرک ان سے ہوتا تو بھی میں معاف نہیں کرتا. حضرت رہنمائی فرمائیں. یہ ہے. اس کے ثبوت میں انہوں نے قرآن شریف کی سورہ انعام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سورہ میں اللہ نے 18 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے کہ اگر شرک ان سے ہوتا تو بھی میں معاف نہیں کرتا. حضرت رہنمائی فرمائیں. جی دیکھیں. ایک آدمی جو مسجد کا سامان جو استعمال کے لیے ہے اسے غیر مستعمل بتا کر اپنے لیے استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اس کی قیمت ہوگی میں دوں گا, اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ اسلام. بے قیمت اس کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے. ایک شخص جو شراب اور بیاض کا کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا کاروبار بھی نہیں ہے اور مسجد کا کارکن بھی ہے, مسجد میں اگر وہ پیسہ لگاتا ہے تو اس کے لیے مسئلے کے اعتبار سے کیا حکم ہے؟ اگر بین ہی حرام آمدنی مسجد میں لگاتا ہے تو اس کا لگانا جائز نہیں ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب. اللہ طیب ہے اور طیب کے سوا کچھ قبول نہیں فرماتا. اور اگر وہ قرض لے کر کے یا اپنے مال سے کچھ سامان خرید کر کے اس طور پر کہ خرید و فروخت میں عقد و نقدمانہ ہو لگاتا ہے تو وہ سامان جائز ہے, اس کو لگا سکتا ہے. جی. کیا حج کے دوران ہم احرام بدل سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کس صورت میں؟ احرام بدل سکتے ہیں جب کہ میلا ہو گیا ہو یا بندہ ہو. جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم 1 مہینے کے لیے جاتے ہیں. مکہ شریف میں 2 ہفتہ اور مدینہ شریف میں 2. کیا ہم کو قصر پڑھنی چاہیے یا پوری نماز؟ کیونکہ مکہ کے 2 ہفتے کے اندر ہم کو منی, عرفات اور مزدلفہ جانا ہے.
من عرفات مزدلفة یا مکہ سے خارج ہیں. اگر ان 2 ہفتوں میں مینا وغیرہ جانا ہے تو مکہ میں اقامت 2 ہفتے سے کم ہوئی. اس صورت میں قصر کرے گا. اور مدینہ شریف میں اگر کامل 15 دن کی نیت ہے تو پوری پڑے گا. زید نعت کو بدعت اور نعت اشعار کو شرک سے ملاتا ہے، اس کے بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ اس کا قول غلط باطل ہے. اور نعت کو بدعت کہنا یہ شریعت پر افطرا ہے اور پھر اس کو شرک سے ملانا. یہ افطرا پر افطرا ہے. اس کے خیالات جہاں بھی خیالات معلوم ہوتے ہیں اس سے پرہیز لازم ہے. توبہ کرے اپنی ان اقوال سے، ورنہ لوگ اس سے پرہیز کریں. جی، ہماری مسجد میں مسلک اعلی حضرت کا بورڈ لگا ہوا ہے. مسجد کی کمیٹی والوں نے سنی سے اور دیوبندیوں سے بھی تراویح کا چندہ کیا. اس چندے میں ہماری مسجد کے امام اور عالم صاحب بھی شامل تھے. کیا یہ ٹھیک تھا؟ امام اور عالم صاحب پر کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیں. دیوبندیوں سے چندہ لینا جائز نہیں تھا. اگر امام صاحب نے اور عالم صاحب نے جان بوجھ کر کے دیوبندی سے چندہ دیا تو وہ گناہگار ہوئے. توبہ رجوع کریں. کسی سنی امام نے جمعہ کی نماز میں مائک کا استعمال کیا تو اب ان امام صاحب کے پیچھے دیگر اوقات کی نماز بریکٹ میں جس میں وہ مائک کا استعمال نہیں کرتے ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. جی. کیا اعتکاف میں نہا سکتے ہیں؟ اگر نہانے کی ضرورت ہے تو مسجد سے نکل جائے اور نہا کر کے آئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس سے لگی ہوئی مٹی کعبے سے بھی افضل ہے؟ اور سے بھی افضل ہے. Is it permissible for a woman to tie bun (bracket میں جوڑا) in her hairs if the hairs are very long and comes out of wheel? Is it permissible then? Can one perform salah with a bun? No objection to this. جی. دور حاضر میں مستند اور معتبر علماء کی پہچان عنایت فرما دیں. جو مسلک کے اعلی حضرت پر سختی سے قائم ہے اور ہر باطل سے جدا، بد مذہبوں سے دور، مطلب کہ اہل سنت و جماعت
کہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں. ہر دیوبندی وہابی تمام بدبختوں سے خود دور رہتے ہیں اور دوسروں کو دور رکھتے ہیں اور احکام شرع عامل ہے. ایسے عالم بعمل علماء اہل سنت میں جماعت کے لیے مقتدا ہے. میرے پاس 2 لاکھ روپیہ ہیں اور میرے اوپر 50,000 کا قرض ہے، تو مجھے زکوٰۃ کیسے نکالنی ہوگی؟ پورے 2 لاکھ کی یا قرض والی 50,000 کی رقم نکال کر 1.5 لاکھ پر؟ 1.5 لاکھ کی نکالنا پڑے گا. پردہ ہٹا دو. جی، آج کل کچھ لوگ یہ بات پھیلاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پان کھاتے اور حقہ پیا کرتے تھے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ صحیح ہے. حالت حاضر پر برکت یہ حقہ میں نوش فرمایا بیان جواز کر لیا. حقہ پینا معمولی طور پر جس سے نشانہ ہے جائز ہے اور پان بھی نوش فرمایا. جی، اگر نماز رومال پہن کر پڑھی جائے اور مجبوری میں کہ جب ٹوپی نہ ہو تو نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، جبکہ سر کر لیتے. جب چاہے. جی، حضور مفتی اعظم عالم کے وضو میں مسح کرنے کا طریقہ ارشاد فرمائیں. مسا اسی طرح پر کرتے تھے جیسے حدیث میں آیا ہے کہ پیشانی سے پیشانی پر انگلیوں کو رکھ کر کے پیچھے کرتے تک لیتے تھے اور پھر گردن سے واپس لاتے پیشانی تک جس طریقے سے پتا کروا دیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کیا یہ حدیث شریف صحیح کے درجے پر ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے. میں جس ایریا میں رہتا ہوں وہاں شیعہ ہیں، میں انہی کی اذان سے نماز ادا کرتا ہوں. میری نماز ہو جاتی ہے یا مجھے اذان پڑھ کے نماز پڑھنی ہوگی؟ کیا کر میں جس ایریا میں ہوں وہاں شیعہ ہیں، میں ان کی اذان سے نماز ادا کرتا ہوں. میری نماز ہو جاتی ہے یا مجھے اذان پڑھ کے نماز پڑھنی ہوگی؟ ان کی اذان ادا نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جاتی ہے. اذان دینا چاہنا اذان دے سکتے. حضور اس شعر کی وضاحت فرما دیں. جو سر رکھ دے تمہارے قدموں میں سردار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے. شعر صاف ہے. جی، اور دوسرا شعر ہے، قوافی اور مضامی اچھے اچھے ہیں ابھی باقی،
मगर बस भी करो नूरी न पढ़ना बार हो जाए। जो हुजूर सल्लल्लाहु तबारक व तआला क्या हुजूर आजिज़ी और तवाज़ु ज़ाहिर करे, वो सरबलंद हो जाएगा, सरदार हो जाएगा। और जब हुजूर से दर करे दुनिया का बादशाह होगा, दलीलहार हो जाएगा। What is meant by aqiqah and what is ruling to do it? What is meant by aqiqah and what is ruling to do it? अकीका ये पैदाइश का शुक्राना है। और क्या? And what is ruling to do it? ये मुस्ताहब है, करना चाहिए। नागपुर में एक साहब तमाम फिल्मी अदाकारों को काफिर बता रहा है। वो खुद को हजरत का मुरीद और अपने से मौक़िफ़ को हजरत का मौक़िफ़ बता रहे हैं। हजरत वजाहत फरमा दें। तमाम फिल्मी अदाकार फाजिर गुनाहगार जरूर है, लेकिन शामत हमारे से जो मुसलमान इस बला में मुब्तला है, उनको काफिर बताना जायज नहीं है और ये मेरा मकसद नहीं है। हजरत हम लोग बगैर दाढ़ी वालों को सलाम नहीं करते तो वो हमसे कहते हैं कि बड़े बड़े उलमा सलाम करते हैं, तुम नहीं करते, और कहते हैं कि दाढ़ी रख कर भी कितने फासिक होते हैं। हजरत अक्सर लोग दाढ़ी बगैर ज्यादा होते हैं, वो हमसे नाराज रहते हैं, तो क्या सलाम करना चाहिए? हुक्म वही है कि फासिक मौलिन को सलाम करना जायज नहीं है। हमारे यहाँ मस्जिद में एक सलाम पढ़ते हैं जिसमें एक मिसरा है, उम्मती क्या खुद खुदा है शायद शैदा तुम्हारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। ये पढ़ना कैसा है? पहला मिसरा मुनासिब नहीं मालूम होता। मिसवाक शरीफ का सुन्नत तरीका तालीम फरमा दें। मिसवाक पीरू की या किसी तरफ की हो, एक बारिश की हो और शुगरिया के बराबर मोटी हो और उसको दांत से नरम करके दांतों की चौड़ाई में मिसवाक करें और जबान पर भी मिसवाक से रगड़े। जी हजरत, क्या महफिल नात शरीफ के बीच में मनक़बत पढ़कर फिर से नात शरीफ पढ़ी जा सकती है? कुछ लोग कहते हैं कि ये बेअदबी है, क्या इससे परहेज करना चाहिए? नहीं, पढ़ सकते, कोई बात नहीं। जी, जिस तरह 2 रकात वाली नमाज में सूरतों की तरतीब जरूरी है, क्या उसी तरह 4 रकात वाली नमाज में भी तरतीब जरूरी है? चार रकात वाली नमाज अगर फर्ज है
دو رکھو تو میں ضمن صورت واجب ہے، اور کس ترتیب ہے نماز میں اور خارج نماز ہے اس کا لحاظ واجب ہے، اور اگر 4 رکعت نفل ہے سنت موقع ہے تو اس میں ضمن صورت ہوگا، اور صورتوں میں ترتیب ہوگی۔ بعض صورتوں میں جو نماز کا اعادہ کا حکم ہوتا ہے، کیا وہ نمازیں قضا کی نیت سے پڑھی جائیں گی؟ نہیں، سلطان اورنگزیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ولی تھے، فتاوی عالمگیری انہوں نے لکھی یا ان کے حکم پر لکھی گئی، علماء اہل سنت کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے؟ بے شک وہ بہت نیک آدمی تھے، ولی تھے۔ کن ایام میں روزہ نہ رکھنا چاہیے؟ ایام عید میں روزہ رکھنا منع ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں، اسے مسلمانوں کے سامنے بیان کرو۔ عرض یہ ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کوئی ایسا خواب ارشاد فرما دیں جس کے تصور سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اس وقت مجھے کوئی ایسا خواب یاد نہیں۔ زید کا نکاح جمعرات کی صبح کو ہوا اور اس نے ولیمہ سنیچر کی دوپہر کو کیا تھا، تو کیا اس نے اپنا ولیمہ سنت کے مطابق کیا؟ نکاح جمعرات کی صبح کو ہوا اور ولیمہ سنیچر کی دوپہر کو کیا، جمعہ کو کرنا چاہیے تھا۔ حضرت سے عرض ہے کہ کیا درج ذیل ٹریٹمنٹ ٹیکنکس ایک سنی ڈاکٹر کے لیے یوز کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 1، الحجامہ کپنگ تھراپی، اس میں جسم پہ کٹ لگا کے سینگھی لگا کے خون کھینچا جاتا ہے، کیا یہ سنت ہے اور اس کا استعمال جائز ہے؟ جائز ہے۔ پھر موکسیبشن ایک خاص پودا ہے، اس کو آگ پہ جلاتے ہیں اور سگار شیپڈ اسٹک بنا کے فوراً مریض کے جسم پہ لگانے سے پین ختم ہو جاتی ہے۔ سنا ہے آگ سے علاج حرام ہے، تو کیا اس ٹیکنیک کا استعمال جائز ہے؟ اگر یہ مجرب ہے کہ اس سے درد کو فوراً فائدہ ہوتا ہے تو اس سے ممانعت کی کوئی وجہ نہیں۔ ایکیوپنکچر، اس میں پیشنٹ کے جسم میں نیڈلز لگا کے علاج کیا جاتا ہے، اس ٹیکنیک کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ سنی نے ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد شبہ ہوا کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہا ہے یا نہیں، تو اس گوشت کا کیا حکم ہے؟ گوشت جائز ہے۔ میں نے ایک عالم سے سنا ہے کہ اگر ماں باپ کا عقیدہ حد کفر تک پہنچ گیا تو ان سے عقیدہ کا کوئی بات سننا نہیں چاہیے، تو ان سے عقیدہ کی کوئی بات سننی نہیں چاہیے، لیکن ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر وہ بیمار پڑ گئے تو ان کی خدمت کرنا چاہیے، اور استاد کوئی بھی وہ مسلمان، وہ مثلا ہندو، عیسائی یا اگر اسلام سے محبت کرتے ہیں تو ان کی عزت کرنا چاہیے،
کیونکہ ان کی بد دعا اور دعا دونوں شاگرد کے حق میں قبول ہوتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح نہیں ہے تو عالم صاحب پر کیا حکم ہے؟ ماں باپ اگر مرتد ہو جائیں معاذ اللہ تو ان کی عزت تقریم جائز نہیں ہے. یوں ہی کسی غیر مسلم کی تقریم اور عزت کا حکم نہیں ہے. جی امیہ یا امیہ ہے نام رکھنا، اس امیہ نام کا مطلب کیا ہے اور شمیر نام رکھنا کیسا ہے؟ امیہ تو امی کی طرف منسوب ہے. امیہ کا مطلب ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اور شمیر نام رکھنا کیسا ہے؟ شمیر کوئی نام نہیں ہے. اگر جان بوجھ کر ناپاکی کی حالت میں ذبح کیا، اس پر اور اس گوشت پر کیا حکم ہے؟ ان دونوں پر کوئی کفارہ ہے تو کیا کفارہ ہے؟ ذبح اور صحیح طور پر کیا تو ذبح صحیح ہے اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. Is it permissible for a woman to visit a mazar with the intention of going to the masjid? Bracket میں if the mazar is situated in the masjid. عورتوں کو مسجد مزارات کی حاضری سے روکا گیا ہے. اگر اتفاقیہ طور پر مسجد میں جا رہی ہے تو اس میں حرج نہیں. جی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی آیت یا سورہ ملانے سے قبل کیا بسم اللہ شریف پڑھی جائے گی؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے. میرا پیسہ دوسرے کے پاس باقی ہے اور کچھ پیسہ ملنے کی امید ہے اور کچھ کی نہیں، تو مجھے اس کی زکوٰۃ کیسے نکالنی ہوگی؟ ہاں کیا؟ میرا پیسہ دوسرے کے پاس باقی ہے اور کچھ پیسہ ملنے کی امید ہے اور کچھ کی نہیں، تو مجھے اس کی زکوٰۃ کیسے نکالنی ہوگی؟ جس پیسے کی ملنے کی امید ہے وہ قرض زندہ ہے. جی تو جب نصاب بھر جا نصاب کا 5واں حصہ مل جائے گا تو جتنے سال کو دوسرے کے پاس رہا ان سالوں کی زکوٰۃ دے. پھر اگر نصاب پر بچ جائے تو سال موجودہ کی زکوٰۃ دے. اور جو جس قرض کے ملنے کی امید نہیں ہے وہ خرچ کرتا ہے. اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ جب مل جائے گا تو زکوٰۃ ہوگی. برے سپنے بتانے چاہیے یا نہیں؟ برے سپنے بتانے چاہیے یا نہیں؟ خواب ہمدرد کو اور سمجھدار آدمی کو بتانا چاہیے. میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے تعلیم کے لیے ایجوکیشنل لون ڈالا ہوا ہے. ان کے مطابق لون کا انٹرسٹ ایجوکیشن کے 6 منتھس بعد اسٹارٹ ہوگا. کیا یہ لون میرے لیے لینا جائز ہوگا؟ اور اگر میں ان کا قرض انٹرسٹ اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہی لوٹا دوں تو کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا؟ میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے تعلیم کے لیے ایجوکیشنل لون ڈالا ہوا ہے. ان کے مطابق لون کا انٹرسٹ ایجوکیشن کے 6 منتھس بعد اسٹارٹ ہوگا.
کیا یہ لون میرے لیے لینا جائز ہوگا؟ اور اگر میں ان کا قرض انٹرسٹ اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہی لوٹا دوں تو کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا؟ اگر لون لینے کی ضرورت یا حاجت شدیدہ ہے تو اس صورت میں لون لینا جائز ہے، اور اگر انٹرسٹ اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہی اگر لوٹا دیں تو یہ بہتر ہے۔ میرے 4 بھائی ہیں، ان میں میرے 2 بھائی اور ابا جی تجارت کرتے ہیں، اور یہی لوگ مجھے انجینئرنگ کی تعلیم دلوا رہے ہیں۔ گھر کی فائنینشل کنڈیشن بہت خراب ہے، بہت لوگوں سے قرض بھی لیا ہے۔ یہ لوگ جو رقم بطور قرض لیتے ہیں وہ انٹرسٹ بیاض کی ہے۔ جب میں پوچھتا ہوں کہ تم نے جو رقم لی ہے وہ بیاض کی ہے تو صاف انکار کر دیتے ہیں۔ کیا میرے لیے گھر پر کھانا، رہنا اور فیس کے جو روپے دیتے ہیں لینا جائز ہوگا؟ اس وجہ سے گھر پہ رہنا، کھانا رہنا کیوں ناجائز ہو جائے گا؟ البتہ بلا ضرورت، بلا حاجت شدیدہ ایسا قرض لینا جائز نہیں ہے، اور اگر ضرورت ایسا حاجت شدیدہ ہے تو ضرورت اور حاجت شدیدہ میں سکتا ہے۔ حضرت، اگر شرعی گواہی نہ ملی اور سب لوگ عید کر لیں تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ ہمارے یہاں چاند کمیٹی میں کس نے چاند دیکھا وہ بد مذہب ہے کہ کوئی جانچ نہیں کرتے، اور ہمارے یہاں چاند کمیٹی میں کس نے چاند دیکھا وہ بد مذہب ہے کہ کوئی جانچ نہیں کرتے، اور کمیٹی والوں نے موبائل پر چاند کی گواہی لی اور کوئی شرعی عدالت بھی نہیں ہے۔ ایک مفتی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اگر ایسا ہے تو سب کے ساتھ عید کر لو اور باقی ایک روزے کی قضا کر لو۔ انہوں نے حوالہ فتاوی رضویہ کا بتایا، کیا یہ صحیح ہے؟ سب کے ساتھ ایسی صورت میں عید کرنا جائز نہیں ہے، اور ایک روزے کی قضا بہرحال لازم ہے۔ امام صاحب صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، کیا نفل کی جماعت کرنا جائز ہے؟ اور جو امام جماعت کے ساتھ نفل نماز پڑھاتے ہیں ان پر کیا حکم ہے؟ اگر انہیں جماعت سے روکتے ہیں تو فتنہ کا خوف ہے، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ نہ روکا جائے، جماعت سے، نفل جماعت سے مکروہ تنزیہی ہے۔ دوران گفتگو زید نے کہا کہ میں وہابی بن کے آؤں گا اس گروپ میں یا رافضی بن کے، اور دیکھوں گا کہ کس کے پاس کتنا علم ہے، تم لوگوں کا یہی علاج ہے۔ اس پر بکر نے زید سے کہا کہ جناب آپ توبہ کریں، یہ کہنا کہ میں وہابی بن کر یا رافضی بن کر آؤں گا، ایسا کہنا کفر ہے، اور آپ کو توبہ کرنے کے ساتھ تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کرنا چاہیے۔ حضور سے عرض یہ ہے کہ زید کے اس قول پر بکر کا توبہ کرنے کو کہنا کیسا ہے؟ اگر زید نے دل سے وہ الفاظ نہ کہے ہوں تو شریعت کا کیا حکم ہوگا؟ زید پر توبہ تجدید ایمان ہے، وہ یہ کہہ کر کے اس اسلام سے خارج ہو گیا، اس پر توبہ تجدید ایمان لازم ہے۔ بکر نے صحیح کہا۔ جی، سنی کی تعریف ارشاد فرما دیں کہ صحیح معنی میں سنی کسے کہتے ہیں؟ جو معمولات اہل سنت والجماعت میں اختلاف نہ کرے، ان کا قول ہو
بزرگان دین اولیاء کاملین کی عقیدت رکھے، محبت رکھے اور تمام ضروریات دین پر ایمان رکھے. اللہ و رسول کے والا ہے صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے وہابی دیوبندی رافضی وغیرہ کے عقائد باطلہ سے بری اور بیدار ہو اور ان کو عقائد پر مطلع ہو کر کے ان کو کافر بے جانتا ہو. Hazrat, in Rajkot city, there is one person who claims that he gets Hazri of one Wali of Allah. In the dargah he made, there is a photo of Sikh Guru Govind Singh. He claims that Wali Allah got wilayat from this Guru. He sometimes also claims to have Hazri in his body of Shuhada-e Karbala. Can an awliya of Allah enter into somebody like jinn? If no, then going to places like these is valid? No, it is not valid. And the statement is quite fabricated. It is not trustable. Can you please provide a tafsir of the hadith about there being 73 sects? Does it mean that the 72 that will go to hell will stay in hell forever? Yes. If it stay in hell forever. کیا ٹی وی دیکھنے والے مقتدیوں کی نماز ٹی وی دیکھنے والے امام کے پیچھے ہو جائے گی؟ اس کو امام بنانا مقروض نہیں اور نماز واجب نہیں آتا. وقت حاضر میں سنیت کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے. بعض حضرات اپنے کو رضوی کہتے ہیں لیکن مسائل میں وہ اعلیٰ حضرت کے احکام پر عمل نہیں کرتے. جیسے تو وہ کیا رضوی رہیں گے؟ مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل نہیں کرتے. اس سے کیا مراد ہے؟ اگر اہل سنت والجماعت پر قائم نہیں ہے تو رضویت کی سب سے بڑی شرط مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رہنا ہے. جی. شہید ہونے کے لیے ہیں نذیر خان، نصیر الدین خان، ریحانہ بیگم، جلیل خان، صالحہ نسیم خان، ارکان نذیر خان، محمد اویس نذیر خان، محمد یوسف، محمد اسحاق، شیخ کمال الدین، شیخ ناظم الدین، عمر علی خان، یاسمین شیروانی، زکریہ شیروانی، محمد شیروانی، زینب شیروانی، حفصہ شیروانی، احمد رضا، عارف شیروانی، عزیز بخش، رفیق بخش، مسکان، شیخ ندا خان، سید آصف، شیخ اصغر علی اشفاق، محمد اقبال یوسف. ان کو داخلے سلسلہ کریں. میں نے ان سب کو داخل سلسلے اور اور تجدید بیعت کے لیے ہیں محمود نوی والا اور کلیم اللہ ازہری. میں نے ان سب کو دوبارہ بیعت کیا. اجازت کے لیے ہے شجرہ عالیہ، درود غوثیہ، پنج گنج قادریہ، قضائے حاجات، ذکر نفی، ترکیب ذکر جہر، بعد نماز مناجات، استغفار کی تسبیح اور پانچ نماز کے بعد کا اوراد، صبح شام کا عمل، سید الاستغفار، صبح کا عمل، فاتحہ سلسلہ، بعد نماز فجر و عصر اور مغرب پڑھنے کی اجازت عطا فرمائے. محمد جنید یاسین. پھر حضور عرض یہ ہے کہ آپ کے یہاں سے حضرت کے شجرہ شریف کو دوسرے شہروں سے مقامی لوگ تقسیم کی غرض سے چھپوانے کی اجازت مانگتے ہیں. حضور سے عرض ہے کہ یہ لوگ بھی بعین ہی یوں کا یوں بغیر کچھ بھی ایڈ کیے ہوئے پرنٹ کروائیں
چھپوانے والے لوگ اپنی کمپنی شاپس وغیرہ کا ایڈورٹائزمنٹ شجرہ شریف میں ہرگز نہیں کریں، کیونکہ شاپس وغیرہ ہر قسم کی ہوتی ہیں، جائز ناجائز سب کام ہوتے ہیں۔ اگر مناسب جانے تو حضرت اس کی ہدایت فرما دیں۔ مناسب ہے جی، بہت پریشانی ہے، خواب میں شیطان مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے اور عجیب عجیب خیالات بھی آتے ہیں، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ آیت الکرسی پڑھے، 4 رکن پڑھے، سوتے وقت اور نماز کے بعد۔ دکان و کاروبار میں ترقی کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرمائیں، رضوان رضوی۔ یا فتح ہو یا اللہ پر 400 نمازی بار۔ باپ کا نام غلام مصطفیٰ، نیو بارن لڑکا بوائے کا نام عطا فرما دیں۔ غلام محمد، دعا کریں کہ میرا ٹرانسفر HRD ڈپارٹمنٹ میں ہو جائے، اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں، محمد امام رضا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے۔ باپ کا نام محمد اسماعیل، پہلے بیٹے کا نام نبیل ہے، نیو بارن بائے کا نام عطا فرما دیں۔ جمیل رکھنے۔ ہمارے بارے میں تقریباً 5 لوگوں نے مرنے کا خواب دیکھا ہے، اور ان میں سے 3 لوگوں نے ایک ہی دن دیکھا ہے، پلیز اس کی تعبیر بیان کریں، محمد حنیف۔ اللہ بہتر کرے۔ محمد عمران خان کو ڈاکٹر اوپن ہارٹ سرجری کا بولا ہے، آپ دعا فرمائیں اور آپریشن کیا جائے یا نہیں۔ خدا کرے آپ شرک نہ بتائیں۔ یادداشت بہت کمزور ہو گئی ہے، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں، حسان ناگوری۔ درود شریف کی قدر کریں۔ حضور کینسر کے مرض سے شفا یابی کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں، اور درد کی شدت کم ہونے کے لیے بھی، غلام مخدوم۔ آیات شفا پڑھیں۔ اور میرا بیٹا زاہد حسین جو اب 7 سال کا ہو چکا ہے، بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر بات نہیں کر پاتا، دعا فرمائیں کہ میرے بیٹے کو بات کرنا آ جائے، ظفر۔ بات کرنے لگے خدا کرے۔ کام پر کامیابی اور ترقی، آپریشن کی نوبت نہ آئے اور دعا سے ہی آرام ہو جائے، دین و دنیا کی کامیابی، گھر بنانے کے اسباب بن جائیں، دعا فار جاب ان IT، سنی کسی مدنی سے رشتہ ہو جائے، اور صحت کاروبار میں برکت، نیک تمنائیں پوری ہوں، سکسیس ان ایگزامز اینڈ انٹری ان گورنمنٹ کالج، والدہ کی صحت اور دراز عمر۔ ان تمام تمناؤں اور دعاؤں کے لیے عرض کرتے ہیں جناب ناظم اختر، رضوان رضوی، عاقل رضوی، سید میاں، محمد احمد رضا، عبد المصطفیٰ اظہری، وقار حسین، اصفیہ مبین، بچم خان اویسی، پٹھان جاوید رضا، فہد عالم، مسعود نوری، دلشاد رضا، احمد رضا خاکو، شبیر خاکو، SM اشرفی۔ جی، اللہ سب کی مدد کرے۔ اور ہم سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔